اس واقعے کو مخالفت و عداوت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور اس واقعے کی انالیسس کی جائے اور اس کا تجزیہ کیا جائے تو بہتیرے اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے۔ دیکھیے غور کیجیے گا اس مسئلے کو، بہتیرے اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ علم رسول وہ ہے کہ جو دنیا والوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ مولا علی پیدا ہوئے ہیں سن 30 عام الفیل میں، اور رسول نے اعلان رسالت کیا ہے سن 40 عام الفیل میں، یعنی رسول کے اعلان رسالت سے 10 برس پہلے مولا علی پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب ہسٹوریکل کیلکولیشن ہے، سب کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ 30 عام الفیل میں مولا علی کی ولادت ہوئی، 40 عام الفیل میں رسول نے اعلان رسالت کیا۔ رسالت کے اعلان سے 10 برس پہلے مولا علی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو علم رسالت کو وہاں سے جوڑتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کے کہا کہ پڑھو، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا آتا نہیں، اور پھر انہوں نے پڑھایا، تو یہ سب معاملے اگر صحیح بھی ہوں، ہم تو نہیں مانتے اس کو صحیح، اس لیے کہ مسلمانوں میں علمی اسٹینڈرڈ کا فرق ہے۔ بہتیری جگہ جبرائیل استاد رسول ہیں، ہمارے یہاں جبرائیل شاگرد علی ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے نظریہ کی بات ہے، اس میں کوئی بگڑنے کی بات نہیں ہے، مگر یہ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ بات صحیح بھی ہے، ہمیں کوئی اس میں جھگڑا کیا کسی ہے، تو جو کچھ بھی یہ شرح صدر کے واقعات ہیں اور جبرائیل کے آنے کے واقعات ہیں، اور پڑھنا نہیں آتا، یہ جو کچھ بھی ہے سن 40 ہجری کا ہے، سن 40 عام الفیل، ساری ہجری کا لفظ میرے منہ سے غلط نکل گیا، سن 40 عام الفیل، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سن 40 عام الفیل کا ہے، اور مولا علی کی ولادت ہوئی ہے سن 30 عام الفیل میں، یہ اس سے 10 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ تو 10 برس پہلے رسول کے پاس کوئی ایسا علم تھا کہ اگر پیدا ہوئے بچے سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اپنے علم سے مخصوص کیا، تو وہ بولنے لگا۔ رسول کے پاس اعلان رسالت سے 10 برس پہلے کوئی ایسا اللہ کا دیا ہوا علم تھا کہ اگر پیدا ہوئے بچے سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اپنے علم سے مخصوص کیا، تو وہ بولنے لگا اور باتیں کرنے لگا۔ اب وہ علم کون سا تھا؟ اور طلب بات ہے، وہ علم کون سا تھا؟ تو بچہ جو بولے وہی علم تھا۔ سوال یہ ہے کہ بچہ جو بولے وہی علم تھا، اس لیے کہ بچے کو جو پڑھائیے گا وہی تو بولے گا، جو آپ نے پڑھایا نہیں تو بولے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا تم نے مجھے اپنی نظر سے محسوس کیا، میں نے تمہیں اپنے علم سے محسوس کیا، تو پیدا ہوا بچہ بولنے لگا۔ تو پھر کچھ پڑھوں؟ کہاں پڑھو؟ اس نے قرآن پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے سینے میں قرآن کا علم تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت رسول کو جبرائیل پڑھاتے تھے اور رسول سناتے تھے، یہ تصور نہیں ہے کہ کل تک رسول کو نہیں معلوم تھا آج یہ آیت آئی، کل تک نہیں معلوم تھا آج یہ آیت آئی۔
تو پھر آیتیں آئیں کیوں؟ پھر جبرائیل نے زحمت ہی کیوں کی؟ جبرائیل نے زحمت ہی کیوں کی بھائی؟ آیتیں آئیں کیوں؟ سارا علم قرآن کا وہ لیے ہوئے آئے تھے، وہ ٹائم ٹو ٹائم جیسا موقع ہوتا ویسے اپنے آیتیں سناتے رہتے۔ اب سن لیجیے آپ، ایک صاحب نے ہمارے نام ایک بہت بڑا اماؤنٹ ٹرانسفر کیا، ہم کو امین سمجھ کے کہ یہ اطہر صاحب یہ اتنی رقم ہے، یہ ہم آپ کے ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کے پاس، جیسے جیسے ہم کہیں ویسے ویسے بانٹتے جائیے گا۔ تو اماؤنٹ تو آ گیا نا میرے اکاؤنٹ میں سب۔ اب جب آپ کو بٹوانا ہوا تو جیسے جیسے آپ کی سلپ آتی گئی میں بانٹتا گیا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو یہ ہے مسئلہ عزیزان گرامی۔ اب قرآن میں علم کتنا ہے تو اس کی کوئی تھا نہیں ہے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے مکے میں پڑھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مکے میں کوئی ایسا استاد تھا ہی نہیں جو ہر خشک و تر کی تعلیم دے دے۔ جو سبجیکٹ یا جو علم بمبئی میں پڑھایا نہیں جاتا وہ آدمی بمبئی میں پڑھے گا کہاں سے؟ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز بمبئی میں پڑھائی جاتی ہے یہاں کے کالجز میں یونیورسٹیز میں، وہی سبجیکٹ تو آدمی بمبئی میں پڑھ سکتا ہے۔ جو سبجیکٹ بمبئی میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں ہے، صرف اس کی تعلیم فرض کیجئے لندن میں ہوتی ہے، تو بمبئی میں کہاں سے پڑھ لے گا لڑکا جس کی تعلیم بمبئی میں نہیں ہوتی؟ تو جب دنیا میں مکہ یا دنیا میں کہیں کوئی ایسی یونیورسٹی رسول کے زمانے میں نہیں تھی کہ جس میں ہر خشک و تر کی تعلیم دی جاتی ہو، تو اس دنیا میں حضور پڑھتے کیسے؟ لہذا جہاں تعلیم ہوتی تھی وہیں سے پڑھ کے آئے تھے۔ شاید اسی لیے جس کو کل علم دے دیا تھا اس نے ممبر پر بیٹھ کے کہہ دیا سلونی، جو چاہے پوچھ لو۔ اما تو جب تم میں پوچھنے کی لیاقت نہیں ہے تو پڑھانے کی لیاقت کہاں سے ہو؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ پوچھتا تو شاگرد ہے، پوچھنا شاگرد کا کام ہے اور پڑھانا استاد کا کام ہے۔ تو استاد کا کام پڑھانا جو ہے وہ مشکل ہے، اور پوچھ لینا کیا مشکل ہے؟ بھئی اس کے کیا معنی ہے بتا دیجئے، کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ وہاں لیاقت کی اتنی کمی ہے کہ علی کہہ رہے ہیں پوچھ لو، کسی میں پوچھنے کی لیاقت نہیں ہے تو پڑھائے گا کون؟ آپ مجھے اتنا بتا دیجئے۔ اب دنیا میں خدا کی قسم یہ علی کا بچپن ہے، یہ بچپن آغوش رسول میں کٹ رہا ہے، رسول کی گود میں ہے۔ ایک روایت علی کے بچپن کے سلسلے کی جھوٹی ہے، گڑھی گئی، بنی امیہ نے روایتیں گڑھی ہیں اور بنی امیہ کے عشرت قدوں میں روایتیں گڑھی گئی ہیں اہل بیت کے خلاف، اور ایسی بہت سی روایتیں وہ ہیں جو ہمارے یہاں بہت سے ناسمجھ لوگوں نے ہماری اپنی کتابوں میں بھی لکھ دی ہیں۔ جن روایتوں میں جال بنائے گئے ہیں اور فریب بنائے گئے ہیں وہ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں، اور کیا ہم نے، لیکن
وہ روایتیں جب درایت کی کسوٹی پہ آتی ہیں، جب تحقیق کی کسوٹی پہ آتی ہیں، تو ان کا نقلی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہم نے من جملہ ان کے علی کے بچپن کے سلسلے کی ایک روایت یہ ہے کہ علی بہت چھوٹے سے تھے جب مکے میں قحط پڑا، اور ابو طالب بہت غریب آدمی تھے، ان کے ہاں پیسے کی بڑی تنگی رہتی تھی۔ یہ محض ابو طالب کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بنی امیہ نے یہ روایت گڑھوائی، اور بنی امیہ کے لمبے لمبے دسترخوانوں پر مال حرام کھا کے لوگوں نے یہ روایتیں گڑھی۔ تو یہ روایت گڑھی گئی کہ ابو طالب بہت غریب آدمی تھے اور ان کو بہت پیسے کوڑی کی تنگی رہتی تھی، تو جب قحط پڑ گیا تو اور ایک تو یوں ہی غریب تھے اور پریشان رہتے تھے، جب قحط پڑ گیا تو اور زیادہ مصیبت میں آ گئے۔ تو خاندان والوں نے یہ سوچا کہ بھائی ابو طالب بڑی مصیبت میں ہے، تو یہ طے ہوا کہ ابو طالب کے بچے بانٹ لو۔ ہاں مجھے انصاف سے بتائیے، خاندان رسول اور بنی ہاشم کی اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی کہ اتنا ذلیل طریقہ کسی کی مدد کا اختیار کیا جائے تو اس کے بچے بٹوائے جائیں۔ اگر ہم بھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھ کی ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس طرح تو دنیا میں ہم نے کہیں مدد کرتے نہیں دیکھا ہے کسی کے بچے بٹ رہے ہوں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ اور یہ معاملہ اگر یوں ہے کہ بچے بٹ رہے ہوں تو عزیزان گرامی فطرت یہ کہتی ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں باپ کے پاس رہے۔ یہ معاملہ سمجھیے گا، جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں باپ کے پاس رہے گا، اس لیے کہ چھوٹے بچے ماں باپ سے مانوس ہوتے ہیں زیادہ، اور جو بڑے بچے ہیں ان کو آپ لے جائیے، آپ لے جائیے، آپ لے جائیے۔ یہاں جو روایت گڑھی گئی اس کے اندر جو جال بنانا تھا تاکہ آپ کی کتابوں میں بھی آ جائے، اس میں یہ ہوا کہ چنانچہ طالب کو تو حمزہ لے گئے کہ میں پالوں گا، اور جعفر کو عباس لے گئے، یہ رسول کے چچا تھے دونوں، حضرت حمزہ بھی اور حضرت عباس بھی۔ جعفر کو عباس لے گئے، اور عقیل سے ابو طالب بہت محبت کرتے تھے لہذا عقیل ابو طالب کے پاس رہے، اور علی کو رسول اللہ لے گئے۔ یہ ہے جال۔ محض اس جال کے چکر میں پھنس کے آپ کے لوگوں نے بھی یہ روایت لکھ دی ہے کہ علی کو رسول اللہ لے گئے پالنے کے لیے۔ چاہیے یہ تھا کہ چھوٹا بچہ ماں باپ کے پاس رہے۔ ارے بھائی عقیل کو رسول اللہ لے جاتے، کہیں لے کے کہیں دوسرے شہر میں تھوڑی جا رہے تھے، وہ ایک ہی کمپاؤنڈ تھا جس کے اندر سارے بنی ہاشم رہتے تھے، آج بھی وہ ٹھکانہ موجود ہے، مکے میں جا کے دیکھ لیجئے۔ ابھی تو یہاں نہ سوئے وہاں سو رہے، اس گھر میں نہ رہے دیوار بیچ رہ لیے، اس کے اندر کہیں غیب تھوڑی ہوئے جا رہے تھے۔ لیکن یہ جال بنایا گیا، اس جال میں پھنس کے ہمارے بھی بعض ناسمجھ لوگوں نے لکھ دیا کہ علی کو رسول اللہ لے گئے اور بچپن سے علی کو رسول اللہ نے پالا۔ اب سنیے یہ روایت صحیح کیوں نہیں ہے، جھوٹ کیوں ہے، اس کی وجہ ہے۔ ایک تو ابو طالب کی حیثیت کا تعلق جہاں تک ہے اس سے الگ بحث ہے، وہ میں اس وقت بحث چھیڑنے والا نہیں ہوں، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ طالب میں اور علی میں 30 برس کا فرق تھا۔ طالب علی سے 30 برس بڑے تھے، تو جس وقت علی کی عمر 5 برس کی تھی تو طالب کی عمر 35 برس کی تھی، اور رسول اللہ کی بھی عمر 35 برس کی تھی، اور حمزہ کی بھی عمر 35 برس کی تھی۔ یہ عجب تماشا ہے کہ 35 برس کے بھتیجے کو 35 برس کا چچا پالنے کے لیے لے گیا۔